آج فدق کے مسئلے کو آڑ بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین ہوتی ہے. جیسے اسلام آباد میں پچھلے ہفتے جس بدبخت نے ٹوٹا کی، اچھا ہیں اتنے پھٹو کے بچے، ادھر ایک لفظ بولتے ہیں اور جب ادھر سے سپاہی صحابہ کا ڈنڈا آتا ہے پھر دوسرے دن کلپ بنا کر. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. ہمارا مقصد اصل میں ہمارا مقصد ہماری بات کو جو ہے نا آگے پیچھے کر کے یوں بنایا گیا اور یوں مقصد نہیں ہے. تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ ہم تو الحمدللہ جو بولتے ہیں ممبر پہ بھی وہی بولتے ہیں، ہر جگہ وہی بولتے ہیں، ہمیں وضاحتوں کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑتی. اب دیکھو وہ صاف ابو بکر صدیق کو اپنے اس بیان میں نعوذ باللہ صدیق کو کافر کہہ رہا ہے. لقد کفرتا کا ترجمہ کرتا ہے کہ تو کافر ہو گیا، اور بعد میں کہہ رہا ہے مجھے تھوڑی اردو کی پرابلم ہے، میری لینگویج نہیں ہے. یہ لقد کفرتا تو کافر ہو گیا، اس میں کون سی اردو کی پرابلم ہے بھائی؟ یہ پاگل کسی اور کو بناؤ. ابھی پچھلے مہینے وہ میسمی کی قرآن والی ویڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہے ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ نکالا، اور جب یہاں سے الحمدللہ آواز اٹھی اور جب اس بیان کے خلاف جب علماء کرام نے بیان دیے تو پھر دوسرے دن کلپ آ رہا ہے. میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ کوئی نیا قرآن آیا ہے، وہی والا ہے، لیکن ہمیں ایک پرانا ملا ہے، مجھ سے میچ کروا رہے ہیں اور یوں کروا رہے ہیں اور یوں کروا رہے ہیں. میں نے کہا جو تو نے لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ہم نے اصلی قرآن ڈھونڈ نکالا، مطلب یہ ڈھونڈا اسی کو جاتا ہے پہلے کوئی چیز کھوئی ہوئی ہو نہیں. اصلی قرآن ڈھونڈ نکالا کا کیا مطلب؟ پہلے والا کھویا ہوا تھا، پہلے یہ اصلی گم تھا، پہلے یہ اصلی کھویا ہوا تھا، ہم نے اصلی ڈھونڈ نکالا. اور جب ادھر سے بیان ہے تو دوسرے دن بات کو تبدیل کرتے ہو، چینج کرتے ہو اور پھر اس سے بدلتے ہو. تقیہ تو تمہاری فطرت کے اندر ہے، اور چونکہ تم نے یہی الزام ائمہ پہ بھی لگایا ہے اس لیے تمہاری نسلوں میں دھوکہ ہے. کاش تم اس علی کو مانتے جس کو یہ اہل سنت مانتے ہیں تو تمہیں پتہ ہوتا علی کا اسوہ حسنہ یہ ہے جو کہتا ہے ڈٹ جاتا ہے. علی کے بیٹوں کا اسوہ حسنہ یہ ہے جو کہتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے خاندان کو بھی کٹا دیتے ہیں، لیکن جو بات دل میں ہوتی ہے وہی بات علی کے بیٹے حسین کی زبان پہ ہوتی ہے. یہ توہین، اور پھر اس کو ہماری حکومت بہت ہلکا لیتی ہے. آج عدالت کی کوئی توہین کرے تو اس پر فوراً توہین عدالت کا کیس ہوتا ہے کہ جناب توہین عدالت ہے. صحابہ کی گستاخی یہ توہین رسالت ہے، کیونکہ وہ شاگرد نبی کے، تربیت یافتہ نبی کے، وہ میرے پیغمبر کی جمع پونجی ہیں. اور اس کو اتنا ہلکا لیا جاتا ہے، اور جناب جیسے یہ کوئی ثانوی مسئلہ ہے. وہ حکومت تو حکومت، یہاں دیندار طبقہ اس کو بہت ہلکا لیتا ہے کہ جی یہ تو یار ابھی دیکھو نا قرآن اور اس پہ تو سب متفق، مشترکات پر. مشترکات کے بچوں کو یہ چیز مشترک بتاؤ نا. تم کہتے ہو قرآن کے اوپر آؤ، وہ بھی قرآن مانتے، وہ قرآن تک نہیں مانتا. تیری حدیث ہوتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہوتی ہے عن جعفر عن امام باقر، ان کی حدیث تو وہاں پر ہوتی ہے. مجھے بتاؤ جس کی حدیث ہی نبی تک نہ جاتی ہو وہ حدیث مانتا ہے؟ پورے اصول اربع میں ان کی، جیسے ہماری سیاست ہے، پورے اصول اربع میں 20 روایتیں بھی ایسی نہیں ہیں جو نبی تک جاتی ہوں. اس لیے یاد رکھو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. کیوں کہ یہ نبی کی محنت ہے. آج اگر یہ لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو گئے تو نبی کی ساری محنت مشکوک ہوگی.